نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا خاتم تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس تقریب میں حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس شادی میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اپنی برکتیں شامل حال فرمائے۔ یہ محمد اسامہ صاحب، ان کے والد صاحب بشیر احمد صاحب گجر تشریف فرما ہیں۔ ان کے اہل خانہ، برادری کے تمام احباب، دوست احباب، عزیز و اقارب، بھائی چارے کے افراد، مجھے انہوں نے چند دن پہلے اس حوالے سے کہا کہ ہم شادی کے دن چاہتے ہیں کہ کچھ چند باتیں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ آج جب میں حاضر ہوا ہوں مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے، الحمدللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر مسلمان کا تو طرز عمل وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت میں عطا فرمایا ہے۔ عام طور پہ شادیوں پہ غیر شرعی حرکات و سکنات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہت کم ایسی شادیاں ہوتی ہیں جن پر اللہ اور رسول کو یاد رکھا جاتا ہے، اور میں تمام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوشی کے موقع پر بھی اپنے رب کو یاد رکھا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو یاد رکھا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یقیناً جس شادی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھا جائے گا، وہ شادی میں اللہ کی رحمتیں یقینی طور پہ شامل ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ کا کرم اور فضل یقینی طور پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو خطبہ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیات ہوتی ہیں، یا علماء کرام ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہیں، اور زوجین کو، دولہا کو، دلہن کو کلمہ شریف پڑھایا جاتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ یہ سب اسلامی طریقے کے مطابق ہوتا ہے،
اور یہی چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر بھی اللہ کا ذکر ہی فرمایا ہے، اپنے رب کو یاد ہی کیا ہے۔ آج ہم نے اس روایت کو زندہ کیا ہے، اور اس گجر برادری کے اس پروگرام پہ اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی، ایک مہذب انداز میں اور ایک مذہبی انداز میں یہ شادی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، جس زمین پہ بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ زمین شاہد ہوگی، وہ زمین گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ تیرے بندے مجھ پہ بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ شادیوں میں عام طور پہ تو یا اللہ جب براتیں آتی تھی تو ہمیں گانے سننے کو ملتے تھے، لیکن یہ شادی ایک ایسی بھی تھی کہ تیرا قرآن سننے کو ملا، تیرا ذکر سننے کو ملا۔ یہ ہمارے لیے یہاں سے نصیحت حاصل کرنے کا موقع ہے کہ ہم بھی اپنی شادیوں کو اسلامی شادیاں بنائیں، مذہبی شادیاں بنائیں۔ دنیا سے سب نے چلے جانا ہے، لیکن یہ باتیں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اس کا فائدہ قبر میں بھی ہوگا اور اس کا فائدہ میدان حشر میں بھی ہوگا۔ تھوڑا سا عجیب تو لگتا ہے بات، معاشرہ اس روش پہ چل پڑا ہے کہ مذہبی معاملات سے لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے اور سیکولر اور لبرلزم یہ ذہن لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کامیابی اسی میں یہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کا، وہ لوگ کامیاب۔ دنیا میں کامیابی کا معیار دنیا والوں کی نظر میں اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ بندہ مومن ہو اور اس کے عمل نیک ہو، اس کے عمل صالح ہو، وہ حق بات کرنے والا ہو، مشکل وقت میں صبر کرنے والا ہو۔ حاضرین محترم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو 4 چیزیں نصیب ہو گئی، یہ توجہ سے سنیے گا، جس بندے کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس بندے کو دنیا کی بلائی بھی مل گئی، اس بندے کو آخرت کی بلائی بھی میسر ہے۔ 4 چیزیں کون سی ہیں جو بندے کو اگر میسر آ جائیں، وہ 4 چیزیں اگر بندے کو مل جائیں، بندہ ان 4 چیزوں کو اگر اپنا لے، دنیا کی بلائی بھی حضور نے فرمایا مل جائے گی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخرت کی بلائی بھی اسے ملے گی۔ فرمایا نمبر 1، دل ایسا ہو جو خدا کا شکر کرنے والا، دل ایسا ملے جو رب کا شکر کرنے والا ہو، ہم تھوڑی نعمت بھی پائیں تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ نعمت تھوڑی سی بھی ملے تو اس پہ اللہ کا شکر کریں، فرمایا دل شکر کرنے والا مل جائے۔ اور دوسرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ایسی ملے جو اللہ کو یاد کرنے والا، زبان اگر ایسی میسر آ جائے کہ اس زبان سے گالی گلوچ تو نہ نکلے، اس زبان سے جو ہے وہ غیبت اور چغلی جیسی چیزیں تو نہ نکلیں، اس زبان سے جو ہے وہ بے حیائی کی باتیں نہ نکلیں، بلکہ وہ زبان اللہ کو یاد کرنے والی ہو، وہ زبان اپنے رب کا ذکر کرنے والی ہو، یہ دوسری چیز اگر بندے کو میسر آ جائے۔ اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جسم ایسا میسر آئے جو مصیبتوں پہ صبر کرنے والا، مشکلات پہ صبر کرنے والا، کیونکہ بدن پہ مصیبتیں آتی ہیں یا دماغی پریشانی ہوتی ہے
یا جسمانی پریشانی ہوتی ہے، فرمایا جسم بندے کو ایسا ملے جو مشکل وقت میں بندہ صبر کر سکے، ہمت والا ہو، حوصلے والا ہو۔ یہ تین چیزیں، اور چوتھی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیا؟ حضور نے فرمایا کہ بیوی ایسی مل جائے جو خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی بھی ہو، بیوی ایسی مل جائے جو اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے والی بھی ہو۔ حضور نے فرمایا جس بندے کو یہ چار چیزیں مل جاتی ہیں اسے دنیا کی بلائی بھی مل گئی، اسے آخرت کی بلائی بھی مل گئی۔ تو میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اسی طرح مذہبی انداز میں اپنی خوشیوں کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وقت جو ہے وہ گزرے تیری یاد میں گزرے، تیرے محبوب علیہ السلام کی یاد میں گزرے، اور دنیا کائنات پہ تیرے پاک نبی کی تعلیمات کے مطابق ہم وقت گزارتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔